ویلکم بیک۔ بات کریں گے تحریک انصاف کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال۔ وفاقی پولیس نے مظاہرین سے نمٹنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اہلکار اور افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ وزارت داخلہ نے بھی سخت قانونی کارروائی کے احکامات دے دیے ہیں۔ شرپسندی میں ملوث افراد کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے پر غور۔ پولیس نے اضافی نفری اور آنسو گیس کی خریداری کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ مزید تفصیلات عادل تنولی کے اس رپورٹ۔ وزارت داخلہ کے احکامات پر پولیس کے پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات شروع۔ سرکاری اور اہم عمارتوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ کو 24 نومبر کو دھرنے کی اجازت نامے کے لیے تاحال کوئی درخواست موصول نہ ہوئی۔ ذرائع کے مطابق احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اسناد منسوخ کرنے اور دیگر افراد کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلاک کرنے کے اقدامات بھی زیر غور ہیں۔ پولیس نے وفاقی دارالحکومت سمیت دیگر شہروں میں افغان مہاجرین کیمپوں کی جیو فینسنگ کا عمل بھی شروع کر دیا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشکوک مقامات کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ وفاقی پولیس نے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے 40,000 آنسو گیس کے شیلز اور 50,000 ربڑ کی گولیاں خریدنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ احتجاج سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد پولیس کے ساتھ ایف سی اور رینجرز بھی تعینات کی جائے گی۔ ایسے میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی ڈائیلاگ کے حق میں ہے۔ اگر مذاکراتی کمیٹی بنی بھی تو اس کے ممبران کے نام سامنے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے دنیا نیوز کے پروگرام مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کے دوران مزید کہا کہ وہ مذاکرات ایک دوسرے کو جگہ دینے کا نام ہے۔ سیاسی مذاکرات ہر چیز پر ہو سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس بیان میں یا جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ صدق کے دل سے معافی مانگیں اور آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کریں۔ اسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں ڈائلاگ کریں۔ تو اس سے یہ بڑی واضح بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں گفتگو کرنے، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کے حق میں ہے۔ آپ کے گھر کو یا میرے گھر کو آگ لگ جائے اور بعد میں کہا جائے کہ یہ آگ آپ نے خود لگائی ہے، یہ سارا کام جو ہے یہ آپ نے خود ہی کر لیا ہے، تو اس قسم کی ڈٹائی کے اوپر تو پھر سختی ہوگی۔ جب بھی بات ہونی ہے تو بات تو ایکول فوٹنگ پہ اور ایک پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے، ایک دوسرے کو سپیس دینے اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے۔ جہاں تک بات کسی کی بیل کی ہے تو بیل کو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہو اور اس کے نتیجے میں آرڈر ہو جائے کہ جی فلاں فلاں جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے، وہ تھرو کورٹس ہونا ہے۔ بانی پیٹائی اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات 1 گھنٹہ 45 منٹ جاری رہی۔ 24 نومبر کے احتجاج اور موجودہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئے۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ بانی پیٹائی سے بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور نے مذاکرات کے لیے اجازت مانگی۔ بانی پیٹائی نے بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کے لیے اجازت دے دی۔ بانی پیٹائی کا کہنا ہے کہ 24 نومبر اہم دن ہے۔ بانی پیٹائی کا مزید بھی کہا کہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا۔ بانی پیٹائی نے کارکنوں، رہنماؤں اور جمہوریت کی بحالی کے لیے مذاکرات کا کہا ہے۔ بانی پیٹائی نے 8 فروری کا مینڈیٹ واپس ملنے پر مذاکرات کی اجازت دی۔ آج علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر ان کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے پہلے ان کو بریف کیا 24 نومبر کی تیاریوں کے اوپر۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور نے ان سے اجازت مانگی ہے۔ انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سے ہی۔ اور عمران خان نے انہوں نے کہا کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں۔ انہوں نے جمعرات تک کا ٹائم دیا ہے، صرف جمعرات تک کا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہوتا، ریاست کے خلاف جہاد کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ بشرا بی بی علی امین گنڈاپور جہاد میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں۔ پی ٹی آئی والے ملک میں فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیشہ کی طرح لاشیں چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ تو یہ جو تمام تیاری جس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر کے آ رہے ہیں اور یہ جہاد کرنے آ رہے ہیں، ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی ان کو پتہ ہونی چاہیے، ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا۔
اور جو ریاست کے خلاف جہاد کرتا ہے اس کا انجام پھر ریاست جو ہے ریاست سے نہ بڑا کوئی ہوتا ہے نہ ہو سکتا. اور عمران خان خود اپنے ہوتے ہوئے کبھی بھی جو ہے وہ لاکھوں لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے. غیر سیاسی ہیں وہ بھائی, غیر سیاسی خاتون سیاسی تقریر کرتی ہے, غیر سیاسی خاتون جلسوں کی جلوسوں کی پلاننگ کرتی ہے. وہ غیر سیاسی خاتون مکمل طور پر ٹارگٹ دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ہر ایم پی اے جو ہے وہ 5,000 بندہ لے کے آئے گا اور ایم این اے جو ہے وہ 10,000 بندہ لے کے آئے گا. چندہ اکٹھا پروگرام جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے اس پارٹی پہ ویسے ہی ختم ہے. ادھر کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی نہیں, یہ منگتے پہلے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. اور اب بھی جو ہے وہ کوئی اپنے اوورسیز جو ہیں ان سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں. یہ ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی جو ہے پیسے مانگنے کے لیے کہا گیا ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک 1 روپیہ جو ہے وہ ان کا اکٹھا نہیں ہوا. تو یہ ان کی جو مس کال ہے نا, یہ مس کالز دے رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کو, جس کو پاکستان کی عوام بالکل سپورٹ نہیں کرتی. رہنما تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کو سنجیدہ نہیں لے رہے. ایک جانب مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری جانب 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا کی صورتحال سے آگاہ کیا. علی امین گنڈا پور نے بانی کو بتایا کہ اگر ہم سے کوئی مذاکرات کرتا ہے تو کریں گے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ کچھ قوتیں چاہتی ہیں معیشت کا پہیہ نہ چلے. پی ٹی آئی کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. یرغمالی ٹولہ چاہتا ہے ملک میں انتشار ہو. اسلحے کے زور پر ریاست سے کچھ نہیں منوایا جا سکتا. تشدد سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ 9 مئی جیسے واقعات دہرانا چاہتے ہیں. بشرا بی بی نے کہا جو 5,000 لوگ نہیں لائے گا پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیں گے. جو چاہتی ہے کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ نہ چلے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں جو ہے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح چوک کرنا. بشرا بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ 5,000 آدمی لے کر اسلام آباد کی طرف یلغار کرے اور یہ بلیک میل کیا جائے یہ کہہ کے کہ اگر 5,000 آدمی آپ نے نہیں لے کے آیا تو آپ کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیں گے. وہی ٹولہ چاہتا ہے کہ ملک میں انارکی ہو, افراتفری ہو, خدا نہ خواستہ 9 میں جیسے ہولناک واقعات, اور کے پی کی حکومت کے وسائل, ان کے کرینز, ان کی مشینری, وہ ساری اس طریقے سے مطلب ایک صوبے کی حکومت کے وزیر اعلیٰ یا ان کی پارٹی کی طرف سے آپ اپنے کیپٹل شہر میں وہ مشینری استعمال کر رہے ہو کہ ہم وہاں کس طریقے سے جا کے افراتفری پھیلائیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بندوق کے زور پر اور بدماشی کے زور پر میں اسٹیٹ سے اپنی باتیں منواؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بیوقوفی ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب آئے تھے, جب گنڈا پور صاحب ڈیل کر کے سلپ ہو گئے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آئندہ بھی خوش اسلوبی سے چلنا چاہتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں جے یو آئی کا اہم کردار رہا. کیا 24 نومبر کو وزیر اعلیٰ کے پی کے پھر سے غائب ہو جائیں گے؟ صحافی کا سوال بیرسٹر گوہر نے جواب دیا 24 نومبر کو وزیر اعلیٰ سمیت کوئی غائب نہیں ہوگا. آپ اگر ہمارے ساتھ بھی اپوزیشن میں, ہم بھی اپوزیشن میں, ہمارے اچھے ساتھی ہیں اور ہم ریگارڈ کرتے ہیں ان کا, اور ہمارا اس کے ساتھ ایک انٹریکشن رہا ہے, بڑا اچھا انٹریکشن رہا ہے 26 امینڈمنٹ میں. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ اپوزیشن کی میجر چیزوں پہ آن بورڈ ہو اور ہم ایک جیسا کہ لائے عمل لے لیں اور آگے چلیں. اور بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. 24 نومبر کے جلسے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا گنڈا پور صاحب اس دفعہ پھر غائب ہو جائیں گے, کہیں اغوا ہو جائیں گے یا پہنچ پائیں گے؟ کوئی غائب نہیں ہوگا, کوئی انشاءاللہ سارے لوگوں. سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ 24 نومبر کو پانی کا بلبلہ بننے جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. 25 نومبر کو بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد ہونی ہے, اسی لیے 24 نومبر کی کال دی. 24 نومبر کو کوئی رہائی نہیں ہو رہی, نہ کوئی مارکا ہوگا. اندرون خانہ بھی بات ہو رہی ہے. گزرتے مہینے کے ساتھ ایک کال نہیں چینج ہو جاتی ہے. میرے خیال سے نومبر کی یہ کال ہے, پھر جنوری کی کال ہوگی. بدقسمتی سے اور عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اب ان کے پاس تو کوئی ساتھی راہ نہیں ہے, تو سب ڈرامے بازی کمپرومائز لوگ ہیں. اندر خانے مل کے ڈرامہ کر رہے ہیں غریبوں کو مروانے کے لیے, پھر آگے لا رہے ہیں. اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مداخلت ہمیں ملتی ہے بیرون ملک, کیونکہ اب ہم کانگریس کا ایک لیٹر دیکھ رہے ہیں. ہمارے وہاں بے حسی بے شرمی یہ ہے کہ کوئی بھی آ کے مداخلت کر لے, کوئی بھی آ کے بات کر لے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب میں عمران خان صاحب کی بات کو ضرور مانوں گا کہ مداخلت شاید تھی رجیم چینج کے لیے اس ٹائم پر, کیونکہ اب اچانک سے چیمپئنز آ گئے,
कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फ़लस्तीन में हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं, तो उधर तो मैंने कोई ख़त नहीं देखा। अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर हैं, तो मेरी नज़र में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नज़र में तो आप लोग ज़ीरो पावर हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर आप आए, आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, कोलैटरल डैमेज किया है, शहादतें दी है टेररिज्म के नाम के ऊपर, लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद आपकी अब नई मदाखलत है। अब अपना काम करें, हम आपके यहाँ मदाखलत नहीं करते। ये सब इल्ज़ाम तो मैं भी घूम के लगा सकता हूँ। आज जो आप मेरे मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी आप मेरी डेमोक्रेसी के अंदर हैं, कभी आप मेरी जुडिशरी के अंदर हैं, कभी आप मेरी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, कभी आप मेरी पुलिस के अंदर हैं, आप चाह क्या रहे हैं? आप इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कर रहे हैं या इमरान खान साहब के लिए नुकसान कर रहे हैं? जो सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी, गुलाम है सारे पटवारियों की। उससे ज़्यादा घटिया सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए। जी 25 साल पुराना आदमी अगर 5000 आदमी ही लाएगा, उसको निकाल देंगे। भाई किसी की बाप की जागीर है। सब प्रेशर के बाद भी तमाशा बंद करे मदाखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को कोई रिहाई हो रही है, ना 24 को कोई मार्का पेश आ रहा है।